السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عامر نہال اور آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی سیزن 2 ایپیسوڈ 81 کی ہائی لائٹس۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہائمہ خاتون اور گوگچے خاتون قبیلے کی خواتین سے ایک پرجوش خطاب کرتی ہیں کیونکہ آج بہار کا پہلا دن تھا۔ اس دوران ہائمہ خاتون قبیلے کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ اس کے بعد تمام خواتین دوبارہ سے کام پر لگ جاتی ہیں۔ دوسری طرف ترکت ہتھیار تیار کرنے میں مصروف تھا۔ دوان اور وامسی اس کی مدد کر رہے تھے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ترکت سے گلے ملتا ہے۔ ترکت کہتا ہے کہ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بابا دیلی دامیر کا کام جاری رکھنے کی اجازت دی۔ اس سے ان کی روح کو سکون ملے گا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ ان کی روح کو اصل سکون بیزانتین کی سرحد پر ملے گا ترکت۔ اب سب کو بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ بیزانتین کی سرحد پر جا رہے ہیں۔ ترکت کہتا ہے کہ بہت سارے سپاہی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں بھائی۔ اس پر سنگورتکن کہتا ہے کہ بھائی، قبیلے کے لوگ امن چاہتے ہیں اور وہ یہاں پر سکون محسوس کر رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی، اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم چند لوگوں کے ساتھ بھی یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں گے، جیسا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ دوسری طرف گندوگدو اپنے ایک ہاتھ سے کوٹ پہننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا دوسرا ہاتھ بیماری کی وجہ سے بندھا ہوا تھا، لیکن وہ کوٹ نہیں پہن پاتا، اس لیے وہ غصے میں لکڑی والی کھونٹی گرا دیتا ہے۔ دوسری طرف حکیم ارکت صاحب نے ارطغرل کو ایک اہم بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ حکیم ارکت صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات گندوگدو کے بارے میں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان کا بازو کب تک ٹھیک ہوگا، اس لیے اب وہ اس حالت میں سپاہیوں کے کمانڈر کے طور پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے، لیکن ارض روم پر ایک بہترین ڈاکٹر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ان کو جا کے اپنا بازو دکھا دے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں والدہ سے بات کرتا ہوں اور جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے، ہم سپاہیوں کو لیڈر کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے، میں جانتا ہوں کہ خطرہ قریب ہے۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک گونجا گل کے ساتھ اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ نویان سے ملنے کے لیے ایک جنگل میں جاتا ہے۔ گونجا گل نویان کو دیکھ کر کہتی ہے، اچھا تو یہ آدمی تھا جس سے آپ مجھے ملانا چاہتے تھے۔ اس پر گونجا گل کے ذہن میں ایک منظر آتا ہے کہ جس وقت گندوگدو نویان کو پکڑ کر قبیلے میں لے گیا تھا کہ اس نے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو شہید کیا ہے۔ اس کے بعد نویان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ گونجا گل مجھ سے خوف زدہ نہ ہو، ہم دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ اس کے بعد سعادتین کو پیک کہتا ہے کہ جب تک ارطغرل کا خون نہیں بہتا تب تک تم اپنی زندگی نویان کے ساتھ بسر کرو گی۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے دونوں قبیلوں کی جاسوسی کرنی ہے۔ گونجا گل کہتی ہے کہ مجھے تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں دونوں قبیلوں کو جلا نہ دوں، اور اس مقصد کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ پھر وہ ان سے اجازت لے کر ایک طرف چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد نویان کہتا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ لڑکی بہادر بھی ہے۔ میں بہت ساری جگہوں پر گیا ہوں لیکن میں نے اس جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ سعادتین کہتا ہے کہ یہ لڑکی بہت زیادہ ہوشیار ہے، یہ مسئلہ ختم ہونے کے بعد میں اس لڑکی کو محل میں لے جاؤں گا اور اپنی خدمت کے لیے رکھوں گا۔ نویان کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ لڑکی محل میں جا کر ضائع ہو جائے، یہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ سعادتین کہتا ہے تو ٹھیک ہے، تو تم اس لڑکی کا دل جیت لو، لیکن اب سے تم میرے مہمان خانے میں نہیں آؤ گے، اور اگر ہم نے ملنا بھی ہوا تو ہم اسی جگہ پر ملیں گے جہاں پر ہم کھڑے ہیں۔ یہ کہہ کر سعادتین کو پیک چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں بانو جیجک کی منگنی کی تیاری ہو رہی تھی کیونکہ آج رات کو ارطغرل نے توتکن کے پاس اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے آنا تھا۔ گوگچے بانو جیجک کو کپڑوں کا ایک نیا جوڑا دیتی ہے، اسے دیکھ کر بانو جیجک بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اپنے بھائی شاہیر اور ارطغرل کے بھائی دندار کے لیے بستر لگوا رہی تھی کیونکہ وہ بہت جلدی واپس آنے والے تھے۔ اتنے میں ارطغرل بھی آ جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ میں کل تک کیسے برداشت کروں گی کیونکہ میں نے ان دونوں کو بہت زیادہ یاد کیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ انشاءاللہ جب ہمارا بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا چچا اور ماموں یہاں پر موجود ہوں گے اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ دوسری طرف سلجان خاتون گندوگدو کے پاس پہنچتی ہیں اور لکڑی کی کھونٹی گری ہوئی دیکھتی ہیں۔ گندوگدو غصے اور مایوسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سلجان کہتی ہے کہ کیا بات ہے گندوگدو، پریشان کیوں ہو؟ گندوگدو کہتا ہے کہ میں اپنا لباس تو خود بھی نہیں پہن سکتا۔ سلجان کہتی ہے کہ میں آپ کی مدد کرتی ہوں، آج بہار کا پہلا دن ہے اور باہر سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ گندوگدو کہتا ہے نہیں سلجان، مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اس حالت میں لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ باہر ہر طرف بہار کے پہلے دن کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، ہر طرف کھانے بن رہے تھے اور ہر طرف لوگوں میں بانٹے جا رہے تھے۔ بامسی ایک طرف تور علی کو گھوڑے پر بٹھا کر لا رہا تھا اور بلند آواز میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا بہادر سپاہی تور علی آ رہا ہے، یہ آج ختنہ کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے بعد بامسی اس کو گھوڑے سے اتارتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے
کہ تور علی یہ سپاہی بننے کا وقت ہے۔ تور علی کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی میں آپ جیسا سپاہی بنوں گا۔ پھر ترکت اس کو ایک نئی تلوار تحفے میں دیتا ہے۔ تور علی تلوار نکال کر کہتا ہے کہ یہ ایسا ہی تحفہ ہے جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ اس کے بعد ارکت کہتا ہے کہ تور علی اگر تم تیار ہو تو شروع کریں۔ اس کے بعد ارطغرل تور علی کو پکڑتا ہے اور ارکت صاحب اس کا ختنہ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ٹریننگ ایریا میں کافی سارے سپاہی موجود تھے جو مختلف قسم کی مشقیں کرنے میں مصروف تھے۔ توتکن اور اس کے سپاہیوں کی کشتی دیکھ کر بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل اور سنگرتکن بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی کشتی دیکھنے لگتے ہیں۔ سنگرتکن کہتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے لوگ کتنے خوش ہیں، یہ امن ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ہمارے قبیلے خطرے میں ہیں، گونجا کل بھاگ گئی ہے اور نویان پتہ نہیں کب آ جائے، اور سادتین بھی ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا رہا ہوگا۔ سنگرتکن کہتا ہے کہ بھائی ہمیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ میرا بھی یہی خیال ہے، یہ خاموشی اچھی علامت نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے قبیلے کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر گندوگدو بھائی ذمہ داری سے ہٹ گئے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ذمہ داری کو سنبھالیں۔ سنگرتکن ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے کی خواتین کے درمیان میں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ خواتین باری باری آ کر اپنے ہنر کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ بانو ججک بھی اس مقابلے میں شریک تھیں۔ وہ ایک تیر چلاتی ہیں جو بالکل درمیان میں جا کر لگتا ہے۔ اس طرح بانو ججک یہ مقابلہ جیت جاتی ہے۔ سب عورتیں اس کو مبارکباد دیتی ہیں۔ پھر ہائمہ خاتون بھی اس کے پاس آتی ہیں اور اس کو مبارکباد دیتی ہیں اور ایک تحفہ بھی دیتی ہیں۔ دوسری طرف سپاہیوں کی کشتی چل رہی تھی اور ارطغرل کے ساتھ سب لوگ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ توتکن ارطغرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی اپنا ایک سپاہی منتخب کریں جو کشتی میں حصہ لے۔ ہم بھی اپنا ایک سپاہی بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس کے سپاہی مضبوط ہیں۔ میں گواج الف کو منتخب کرتا ہوں۔ اس کے بعد ارطغرل بھی بامسی کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بامسی باہر آؤ۔ اس کے بعد بواج میں اور بامسی میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں قبیلوں کے سپاہی اپنے اپنے سپاہی کا نام پکارنے لگتے ہیں۔ کشتی کرتے ہوئے بامسی بواج کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہار مان لو بھائی۔ پہلے بواج ہار ماننے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد بامسی تھوڑا سا اور اس کا ہاتھ مروڑتا ہے تو بواج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے ہار مانی۔ اس طرح بامسی کشتی جیت جاتا ہے۔ اس کے بعد بواج غصے سے وہاں سے جانے لگتا ہے تو بامسی اس کو کہتا ہے کہاں جا رہے ہو بھائی، واپس آ جاؤ، یہ مذاق ہے، اگلی دفعہ بے شک تم جیت جانا۔ لیکن بواج وہاں سے نہیں رکتا لیکن غصے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد توتکن بامسی سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی ایک بہادر سپاہی ہو۔ اس کے بعد وہ بامسی کو انعام کے طور پر تیر رکھنے والا ایک تھیلا دیتا ہے۔ اس کے بعد سپاہی بواج اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف خواتین تیر اندازی کرنے میں مصروف تھیں۔ اتنے میں ارطغرل اور سنگرتکن حکیم ارتک کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہائمہ خاتون ان سے پوچھتی ہیں کہ اس خوشی والے دن آپ لوگ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے کہ والدہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک اہم مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہائمہ خاتون پریشان ہو کر پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا؟ اس کے بعد حکیم ارتک صاحب کہتے ہیں کہ گندوگدو کی بیماری میرے علم سے باہر ہے، ان کو فوری طور پر ارض روم لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ صحت یاب ہو سکیں۔ اس کے بعد سنگرتکن کہتا ہے کہ اس حالت میں میرا بھائی سپاہیوں کے کمانڈر کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے والدہ ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ خبر ہمارے دشمنوں تک پہنچے۔ دوسری طرف گندوگدو اور سلجان خاتون اپنے خیمے میں موجود تھے۔ سلجان نے ساری چیزیں اپنی جگہ پر رکھ دی تھیں۔ اس پر گندوگدو کہتا ہے کہ سلجان تمہارا شکریہ، اب مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس پر سلجان خاتون پریشان ہو جاتی ہیں۔ گندوگدو پھر سے اس کو جانے کو کہتا ہے، پھر سلجان خاتون باہر چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد گندوگدو کہتا ہے کہ یا اللہ اس درد سے میرا مزید امتحان نہ لے، اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے ریگولر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔